اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 171 سے اپنے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولو، اور نہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، یعنی اللہ کے بارے میں، الا الحق، مگر حق، انما المسیح، بے شک مسیح علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے، القاها، اس نے ڈالا اسے، الی مریم، مریم علیہ السلام کی طرف، وروح منہ، اور ایک روح اس کی طرف سے، فآمنوا باللہ، بس ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثا، اور نہ کہو کہ تین ہے، انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ہی اکیلا تنہا معبود ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون، کہ ہو، لہو، اس کا، ولدن، کوئی بیٹا یا کوئی اولاد، لہو ما فی السماواتی، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کارساز ہونے میں کافی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی مسائل پر بات کی ہے، ایک خاندان میں عورت کا کیا مقام ہے، مرد کا کیا مقام ہے، عورت کے کیا حقوق ہیں، یتیموں کے کیا حقوق ہیں، حقوق العباد پر بات ہے، وراثت کے قانون کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، اطاعت رسول پر بار بار بات ہوئی، بہت سارے مسائل کا ذکر آیا، بہت سارے احکامات اس کے اندر آئے، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورت میرے اور آپ کے عقیدے کو بھی بار بار درست کرتی ہے۔ گویا عقیدے کا درست ہونا عمل کے درست ہونے سے بھی پہلے اور بڑھ کر ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو اگر عمل میں کوئی کوتاہی ہوئی بھی، کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی، تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر عقیدہ درست نہ ہوا تو عمل کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا چیز ہے؟ غلو یہ ہے کہ کسی چیز کا حد سے بڑھ جانا، کھولنا، جوش کھانا۔ جس طرح قرآن میں جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طعام الاثیم، گنہگار کا کھاجا، کالمہلی، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون، پیٹوں میں جوش کھائے گا، کغلی الحمیم، جس طرح گرم پانی، ابلتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ اسی طرح جوش جوانی کو بھی غلو الشباب کہتے ہیں۔ گویا جوش میں، خواہ وہ کسی سے محبت کا جوش ہے یا کسی سے نفرت کا جوش ہے، اس جوش میں اس کے مقام کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، یہ غلو ہے۔ اور یہی اصول دین کے احکامات کے بارے میں بھی اپلائی ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی حکم مستحب کے درجے میں ہے، اسے بڑھا کر واجب قرار دے دیا جائے، فرض سمجھ لیا جائے، یا کسی فرض کو نفل کا درجہ دے دیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلو فی الدین ہوگا۔ اور غلو فی الدین تو وہ تباہ کن چیز ہے جس نے پچھلی امتوں کے دین کو دین کے نام پر ہی تباہ کیا۔ اور غلو ہمیشہ انسان کو شرک کی طرف لے کر جاتا ہے، اور شرک کا انجام تو دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وبا سے امت کو بچنے کی ہدایات فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جمرات کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ وہ آپ کے لیے کنکریاں جمع کر کے لائیں، تو انہوں نے بڑی متوسط قسم کی کنکریاں پیش کی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت پسند فرما کر 2 مرتبہ ارشاد فرمایا بے مثلہن، یعنی انہی کی طرح، اور پھر فرمایا کہ غلو فی الدین سے بچتے رہو، کیونکہ تم سے پہلی امتیں غلو فی الدین ہی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئیں۔ گویا کسی کام میں بھی مسنون حد سے تجاوز کرنا غلو ہے، اور غلو افراد میں بھی ہوتا ہے اور تفریط میں بھی، یعنی کسی کے مقام کو بڑھا دینا افراد ہے اور کسی کے مقام کو گھٹا دینا یہ تفریط ہے۔ یہ دونوں ہی صورتیں غلو کی ہیں۔ پچھلے رکوع میں یہودیوں کی تفریط کرنے کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اس قدر گھٹایا کہ انہیں اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا، معاذ اللہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، اور دوسری طرف عیسائیوں نے افراد سے کام لیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی رسول اللہ کے مقام سے اٹھا کر اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو یہ دونوں ہی رویے اور یہ دونوں ہی عقیدے غلط ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں کہ انہیں معبود بنا لیا جائے، اور نہ جھوٹے نبی ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو اللہ پر حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرنا، کسی انسان کے بارے میں جھوٹ بولنا، کوئی ایسی بات اسے منسوب کرنا جو اس نے نہ کہی ہو یا نہ کی ہو، کتنا بڑا بہتان ہے، کتنی گھٹیا بات ہے۔ اور اللہ کا مقام اور اس کی شان تو اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ اس سے کوئی ایسی بات منسوب کی جائے جو اس نے نہ ارشاد فرمائی ہو۔ گویا میرے اور آپ کے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ دین میں غلو نہیں کرنا، پیغمبروں کا جو مقام اور مرتبہ اللہ نے مقرر کیا ہے اسے دل سے تسلیم کرنا، ان کا احترام کرنا، نہ ان کے مقام کو بڑھانا ہے نہ ان کے مقام کو گھٹانا ہے۔ اسی طرح انبیاء کے بعد جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں، خواہ وہ والدین ہیں، خواہ وہ اساتذہ ہیں، خواہ وہ شوہر ہیں، وہ حکمران ہیں، وہ علماء ہیں، ہر ایک کو وہی مقام اور وہی درجہ دینا جو دین نے انہیں دیا ہے، انہیں ان کے مقام سے نہ بڑھانا ہے اور نہ گھٹانا ہے۔ اور یہی معاملہ احکامات کے ساتھ بھی کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، وہ فرض کے درجے میں سمجھے جائیں، ان پر اسی طرح سے عمل کیا جائے جس طرح سے عمل کرنے کا حکم ہے، انہیں اتنی اہمیت دی جائے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہمیت دی ہے۔ فرائض کو ہلکا نہ لینا اور کسی نفل یا مستحب کو واجب نہ قرار دے دینا۔ بھلا کیا ہم اس بات کے مجاز ہیں کہ ہم ظہر کے 4 فرضوں کی جگہ 6 فرض پڑھ لیں یا ایک رکعت میں 2 سجدوں کی تعداد کو بڑھا لیں؟ حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو نیکی کا کام ہے، لیکن یہ خود ساختہ نیکیاں، یہ کیا ہے؟ یہ غلو فی الدین ہے۔ ایسا دین رد کر دیا جائے گا، اور نہ صرف رد کر دیا جائے گا بلکہ اس پر تو سزا ملے گی۔ لہٰذا دین میں نہ اضافہ کرنا ہے اور نہ ہی کمی کرنی ہے، اور نہ ہی اللہ سے کوئی ایسی بات منسوب کرنی ہے جو اس نے نہ ارشاد فرمائی ہو۔ اپنی طرف سے ہم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، خود سے من گھڑت باتیں نہیں گھڑ سکتے، دین میں یہ ہے یا دین میں یہ نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، جو قرآن نے بیان کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکمل تعارف دے رہے ہیں کہ انما المسیح، کہ مسیح علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے اور اس کا کلمہ ہے۔ اب یہاں لفظ مسیح کو سمجھ لیتے ہیں، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مسیحا کے نام سے، جسے آپ نجات دہندہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرح سے اپنی قوم کے لیے یا اس وقت کے لوگوں کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے۔ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کوڑی کو اچھا کر دیا کرتے، اندھوں کو بینا کرتے، گویا ان کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج اور شفا تھے۔ لہٰذا اس لحاظ سے بھی وہ مسیح قرار پائے۔ پھر مسیح کا لفظ مسح سے بھی ہے، جیسے ہم وضو میں لفظ مسح کا استعمال کرتے ہیں کہ سر کا مسح کیا جائے، یعنی سر کو چھوا جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح اس لحاظ سے کہ وہ ہاتھ لگاتے تھے اللہ کے حکم سے اور کوڑی کا مریض اچھا ہو جاتا تھا، نابینا دیکھنے لگتے، مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا، تو اس لحاظ سے بھی مسیح کہلائے۔ پھر مسیح کا لفظ سیاحت سے بھی ہے، یعنی وہ
اللہ کے دین کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مستقل سفر میں رہتے، تو اس اعتبار سے بھی مسیح ہے۔ تو مسیح عیسیٰ ابن مریم، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کے والد ہیں ہی نہیں، اور مریم علیہ السلام سے منسوب کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور کیا ہے ان کا مقام، کیا ہے، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ان کا ایک تعارف اللہ نے یہ دیا کہ وہ کلمتہ، اور وہ اس کا کلمہ ہے۔ کلمہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں کلمہ سے مراد اللہ کا کلمہ کن ہے۔ جس طرح ہر دنیا میں پیدا ہونے والے بچے کے پیدا ہونے کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک اللہ کا ارادہ، اللہ کا کلمہ کن، یعنی اللہ کا ارادہ، اللہ کے ارادے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی روح وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یعنی ایک بڑا سبب تو اللہ کا ارادہ ہے، اور دوسرا بڑا سبب نطفہ ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی اسباب ضروری ہیں، اور پہلا سبب اگرچہ حقیقی ہے مگر چونکہ نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا سبب نہیں ہے مگر پہلا سبب موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلمہ کہا کہ اللہ نے فرمایا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ اور کلمہ سے مراد آیت بھی ہے یا نشانی کہہ لیجئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خالق ہونے کی، قادر ہونے کی، عزیز ہونے کی، خلاق ہونے کی ایک نشانی ہے، معجزہ ہے، اور ہر چیز تو اللہ کے کلمہ کن سے ہی وجود میں آتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی اسی کلمہ کن کی تخلیق ہے، اور یہ کلمہ کن جسے اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام پر القاء کیا، اور روح منہ، ان کی طرف سے ایک روح، یعنی اس کی پیدا کردہ روح۔ اور اس بات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اظہار بھی مقصود ہے، ورنہ تمام روحیں اللہ ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ جیسے تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ یہ اس کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، ورنہ مساجد تو ساری ہی اللہ کے گھر ہیں۔ اور جیسے قرآن میں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اونٹنیاں سبھی اللہ نے پیدا کی، لیکن وہ اونٹنی اللہ کا ایک خاص معجزہ تھی۔ تو یہاں روح منہ کہہ کر گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی اور ان کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اسکالرز لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں نطفے کو دخل نہیں، اس لیے وہ اپنی طہارت اور نظافت میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے عرف کے محاورے کے مطابق انہیں روح کہا گیا، کیونکہ عرف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی طہارت کو بیان کرنا ہوتا تو مبالغے کے لیے اس پر روح کا اطلاق کیا جاتا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے، نفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ گویا تمام ارواح اصلاً اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ روح منہ کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ علامہ الوسی لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک نصرانی طبیب تھا جس نے حضرت علی بن حسین واقدی سے مناظرہ کیا اور کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک لفظ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں، اور دلیل میں اس نے یہی آیت پڑھ دی جس میں روح منہ کے الفاظ ہیں۔ تو علامہ واقدی نے ان کے جواب میں ایک آیت پڑھی کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اس نے مسخر کر دی تمہارے لیے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، جمیعا منہ، ساری کی ساری اس کی طرف سے، یعنی اس میں منہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اور علامہ کہتے ہیں کہ روح منہ کا مطلب اگر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کا جز ہیں، تو اس آیت کے مطابق تو کائنات کی ہر چیز اللہ کا جز قرار پائی معاذ اللہ۔ تو یہ دلیل سن کر وہ لاجواب ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مان جاؤ، اللہ کی باتوں پر ایمان لے آؤ۔ اللہ نے جس کی جو حقیقت بتائی ہے، جس کو جو مقام عطا کیا ہے، تسلیم کر لو، اپنی خواہشات کے پیروکار مت بنو، اپنی منمانیاں نہ کرو،
اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، ورسولی ہی اور اس کے رسولوں کو مان جاؤ، اور کیا نہ کہو ولا تقولوا ثلاثا، یہ نہ کہو کہ تین ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے غلط عقیدے کا ذکر کر رہے ہیں، اور قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی عیسائی جن بڑے بڑے فرقوں میں تقسیم تھے ان کے بڑے مختلف عقیدے تھے۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح علیہ السلام معاذ اللہ عین خدا ہیں، اور معاذ اللہ خدا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں اتر آئے ہیں، اور دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ مسیح معاذ اللہ ابن اللہ ہیں، یعنی اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور تیسرا فرقہ کہتا تھا کہ اللہ کی توحید کا راز تثلیث میں پوشیدہ ہے، یعنی تین ایک میں ہے اور ایک تین میں ہے۔ تین سے مراد ان کا بیٹا، باپ اور مریم علیہ السلام ہے، اور ایک دوسرا گروہ تین سے مراد باپ، بیٹا اور روح القدس لیتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ یعنی تین میں کا ایک تسلیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چاروں فرقوں کے عقائد کی تردید فرما دی اور منع فرما دیا کہ دین میں غلو نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، جو باتیں دین میں نہیں ہیں انہیں اپنی طرف سے دین میں داخل مت کرو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، کسی کو خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرانا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی کہے کہ خدا کا بیٹا ہے یا اس کی بیوی ہے یا اس کی کوئی اولاد ہے یا اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہے۔ اللہ ان سارے باطل عقیدوں سے پاک اور منزہ ہے۔ اور عیسائیوں کا تو عقیدہ تثلیث ایسا گورکھ دھندا جسے وہ خود بھی دوسروں کو سمجھا نہ سکے، اور وہ توحید اور تثلیث کو ایسے گڑمڑ کرتے ہیں کہ انسان سر پیٹ کر رہ جائے۔ اور مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک پیسے میں تین پائیاں ہوتی ہیں، پھر تین پائیاں مل کر ایک پیسہ بنتی ہیں، گویا پائیاں نہ ہوں تو پیسہ نہ بنے یا نامکمل رہے۔ تو کیا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے معاذ اللہ خدا کی ذات نامکمل تھی؟ اور اگر نامکمل تھی تو یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی؟ سبحان اللہ، اللہ ان سارے باطل عقیدوں سے پاک ہے۔ ان لوگوں نے اس عقیدے کی اتنی تعویلیں کی کہ ان کے 20 فرقے بن گئے، مگر ان سے یہ عقیدہ حل نہ ہوا اور نہ ہی ہوگا۔ اگر حضرت عیسیٰ کے بن باپ پیدا ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تو حضرت عیسیٰ کی تو پھر بھی والدہ تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ تو والدہ تھی نہ ہی والد، پھر تو معاذ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تو حضرت عیسیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتہو، باز آ جاؤ، باطل عقیدوں سے باز آ جاؤ، کسی کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے سے یا گھٹانے سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ عیسائیوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلو اختیار کیا، انہوں نے دین میں بھی کیسا کیسا غلو اپنایا کہ دین میں رہبانیت ایجاد کر دی، عورتوں سے کنارہ کشی کو اختیار کیا اور علماء اور راہبوں تک کو اپنا معبود بنا لیا۔ قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، احبار کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ جس طرح رب کی ماننی چاہیے وہ اس طرح اپنے علماء کی مان کر چلتے تھے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کی تاکید فرمائی کہ دین میں غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہلاک کر دیا۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا، اے محمد، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سے بہترین انسان اور ہم میں سے بہترین انسان کے بیٹے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تقوی اختیار کرو، یعنی اپنی گفتگو میں بھی تقوی اختیار کرو، کہیں شیطان تمہارے دل و دماغ پر چھا نہ جائے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ اللہ کی قسم میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے بلند مرتبے پر پہنچاؤ جس پر اللہ نے مجھے سرفراز کیا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند کیا کہ ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ جیسے کچھ اشعار ہے نا کہ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا،
سب انسان ہیں وہاں جس طرح سرف گندہ، اسی طرح میں بھی ہوں ایک اس کا بندہ. مجھے حق نے دی ہے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی. ہم کلمے میں کس چیز کا اقرار کرتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آج کل مسلمانوں میں بھی بڑا غلو آ گیا. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء امت کا درجہ اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ انہیں اللہ کے اختیارات میں شریک قرار دیتے ہیں، یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھنا انتہائی درجے کی گستاخی شمار کرتے ہیں. حالانکہ قرآن تو واضح طور پر کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، بس فرق کیا ہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر منتخب کیا ہے، پیغام دے کر بھیجا ہے، نبی بنایا ہے، اپنا رسول قرار دیا ہے. بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا. میں تو اس کا بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے زمانے میں جس میں آپ کی وفات ہوئی بار بار یہود و نصارہ پر لعنت فرماتے رہے. کیوں؟ کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی غم اور فکر کھائی ہوئی تھی کہ کہیں میری امت ان کے نقش قدم پر نہ چل پڑے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ بے شک اللہ تو تنہا معبود ہے اور وہ پاک ہے کس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اولاد کا ہونا کوئی ناپاکی ہے؟ نہیں، مراد کیا ہے کہ اولاد کا ہونا ایک انسان میں کمی کی دلیل ہے، اس کے اس نقص کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو فنا ہونا ہے، اس کو آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف جانا ہے، موت کی طرف جانا ہے. لہذا وہ چاہتا ہے اس کا کوئی سہارا ہو، اس کی کوئی اولاد ہو، اس کا نام جاری رہے جو اس کو اور اس کے کاروبار کو سنبھال سکے. گویا یہ انسان کی بہت ساری خامیاں جس کی بنا پر وہ اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے. اللہ ان ساری خامیوں سے پاک، ان سارے نقائص سے، ان سارے عیوب سے پاک ہے سبحانہ. سورہ اخلاص میں ہم یہی عقیدہ پڑھتے ہیں نا، لم یلد ولم یولد. نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ ہی اولاد. اور جسے تم لوگوں نے اس کا شریک ٹھہرایا ہے وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح اس کا مملوک ہے، اس کی مخلوق ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں، اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں، وہ تو ان سارے عیوب سے پاک ہے. اور قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کتنی بڑی گھٹیا من گھڑت بات ہے، کتنا بڑا الزام ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر پڑے اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے ہاں اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. یعنی یہ اتنی بےہودہ بات ہے کہ اس پر آسمان لرز رہا ہے، زمین پھٹنے کو تیار ہے. گویا اس بات پر صرف اللہ کا غضب نہیں، پوری کائنات غضبناک ہے. اے اللہ ہم ہر ایسے عقیدے سے برات کا اظہار کرتے ہیں. آئیے شعوری طور پر پھر کلمہ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اور بخاری کی اس روایت کو بھی دہرا لیجئے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا اور وہ کیسا ہی عمل کرتا ہو. یہ بخاری کی روایت ہے. گویا اس حدیث کے اندر
وہ سارا عقیدہ آ گیا جو اس آیت میں بیان ہوا ہے. گویا جو یہ عقیدہ رکھے گا اس کے عمل میں اگر کوتاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دیں گے. اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں تو براہ راست جنت میں داخل کر دے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے تو ہے ساری کائنات. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. اسے کسی کی کیا حاجت، اسے کسی کی کیا ضرورت. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ وہی کام بنانے والا ہے. اور جب سارے کام بنانے والا وہ خود ہے تو اسے بیٹا بنانے کی کیا ضرورت. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کفیل ہے ہر ایک کا، اللہ نگہبان ہے سب کا، اللہ سب کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. اور جو سب کا وکیل، سب کا نگہبان اور سب کی دیکھ بھال کرنے والا ہے وہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دیکھ بھال اور کفالت کا ذمہ دار ہے. وہی اس کا خالق اور مالک بھی ہے. اگلی آیت دیکھیے، لن ہرگز نہیں یستنکف المسیح، آر سمجھتا مسیح علیہ السلام ان یکونا کہ وہ ہو عبد للہ اللہ کا بندہ، وللملائکۃ المقربون اور نہ ہی مقرب فرشتے، ومن یستنکف اور جو کوئی آر سمجھے ان عبادتی ہی اس کی بندگی سے، ویستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، پس ان قریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرنے والا ہے. اس آیت میں جو یہ یستنکف کا لفظ استعمال ہوا ہے نون کاف فا کے روٹ ورڈ کے ساتھ، اس کے معنی ہے آر سمجھنا، کترانا، یعنی غیرت کی وجہ سے، حمیت کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے لیے باعث آر سمجھنا، اپنے شایان شان نہ سمجھنا، اس سے کترانا، اس میں شرم محسوس کرنا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام ہرگز اس بات پر آر نہیں محسوس کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. یعنی اللہ کا بندہ ہونا تو آر کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ تو شرف کی بات ہے. جتنا جتنا ایک انسان اللہ کا بندہ بنتا جاتا ہے اس کے شرف میں، اس کی بزرگی میں، اس کی عزت میں، اس کے مقام اور اس کے درجوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. سب سے بڑھ کر مخلوق کے لیے اس دنیا میں کوئی مقام ہے تو وہ بندگی کا مقام ہے، وہ مقام عبد ہونا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور انہیں اس بات میں کوئی شرم، کوئی آر نہیں تھی کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. انہوں نے تو اس بات کا اس وقت اظہار کیا جب وہ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے تھے. کیا فرمایا تھا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور ایک روایت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مقام قرب کی انتہا تک پہنچے تو اللہ نے پوچھا بما اشرفک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ کو کس اعزاز سے مشرف کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی بنسبتی الیک بالعبودیہ، یعنی مجھے اپنا بندہ ہونے کا شرف عطا فرما. گویا اللہ کا بندہ ہونا یہ بڑے شرف کی بات ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. تو میسج کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ پراؤڈ ٹو بی مسلم، اپنے مسلمان ہونے پر فخر کیجئے، اللہ کا بندہ ہونے میں فخر کیجئے. کوئی صدر یا پرائم منسٹری کا پرسنل سیکرٹری ہو تو آپ سوچئے کیسا اسے فخر ہوگا اس بات پر. تو ہم تو اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اس کے نوکر ہونے پر کیوں نہ فخر کریں؟ جہاں بڑے بڑے انبیاء اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، بڑے بڑے فرشتے سر جھکائے حکم کے منتظر رہتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جس بات کا حکم دیا جاتا ہے اسے وہ بجا لاتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی عبد کا لفظ استعمال کیا قرآن میں. اللہ کے بندے، اللہ کے غلام، اللہ کے نوکر. نہ انبیاء خدائی میں شریک ہیں، نہ فرشتے خدائی میں شریک ہیں، سب اللہ کے غلام ہیں. جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں اللہ کی غلام ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا غلام ہونا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اور فرشتوں کے حوالے سے تو یہ بات بھی ذہن میں رہے، جب لوگوں نے اس بات سے دھوکہ کھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں تو شاید معاذ اللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو فرشتے بھلا کس کی اولاد ہیں؟ ان کے ماں باپ کون سے ہیں؟ ان کے ماں باپ نہیں تو کیا معاذ اللہ وہ بھی خدائی میں شریک ہے، وہ بھی خدا کے خاندان سے ہیں؟ سبحان اللہ، معاذ اللہ. حالانکہ فرشتے
تو اللہ کے حکم سے کہیں کسی کو زندگی دے رہے ہیں، کہیں کسی کی روح قبض کر رہے ہیں، کہیں کسی کو بیمار کر رہے ہیں، کہیں کسی بیمار کو اچھا کر رہے ہیں. یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، کوڑی کو اچھا کرتے، اندھے کو بینا کرتے، یہ کام تو فرشتے بھی اللہ کے حکم سے کرتے رہتے ہیں. تو کیا معاذ اللہ فرشتے بھی خدا ہو گئے؟ اللہ پاک ہے ان ساری باتوں سے. سبحان اللہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، اپنے مقرب فرشتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ان میں سے کسی نے بندگی کو آر نہیں سمجھا، اور گویا یوں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے بھی بندگی کو آر سمجھا تو سزا سے نہیں بچ سکے گا. وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. ہم اسے اپنے پاس بلا لیں گے، ہم اسے اپنے پاس اکٹھا کر لیں گے. اور یہاں فَسَيَحْشُرُهُمْ کا سا، یہ سا کے معنی ان قریب کے بھی ہیں اور یقینی بات کے بھی ہیں. یعنی جو چیز بہت قریب ہو وہ اتنی ہی یقینی بھی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں نا بس میں ابھی لایا، یعنی بس سمجھیں کہ ہو گیا کام، یعنی بڑی یقینی بات ہے کہ کام ہو ہی جائے گا. عمل کا اصول لیجئے کہ اللہ کی بات ماننے میں کبھی آر نہ سمجھیں، دین پر عمل کرنے میں شرم نہ محسوس کریں. شرم تو انہیں آنی چاہیے جو گناہ کرتے ہیں، جو حرام کام کرتے ہیں، جو فحش اور بے حیائی کے کام کرتے ہیں. انہیں شرمسار ہونا چاہیے، انہیں شرمندہ ہونا چاہیے. نیکی کرتے ہوئے ہم کیوں شرم محسوس کریں؟ اللہ کی بات ماننے میں کیوں شرم محسوس کریں؟ نعتوں میں تو جان فدا کرنے کی باتیں، اور عملی زندگی میں نماز پڑھتے ہوئے شرم آئے، نقاب اوڑھتے ہوئے شرم آئے، سگریٹ پی کر دھواں چھوڑنے والے تو شرمندہ نہیں، نیم برہنہ لباس پہننے والیاں بھی ذرا شرمسار نہیں. ہم کیوں نیکی کے کام کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کریں؟ آپ نے دنیا کو اپنی نظروں سے دیکھا کہ کرونا آیا تو سب نے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی ماسک پہن لیے، گرمی میں بھی، شادیوں میں بھی دلہنوں تک نے ماسک پہن لیا. ایئرپورٹ پر یہ مناظر دیکھے کہ لوگوں نے اپنے لباس کے اوپر ایک پورا ڈسپوزیبل لباس جو ہے وہ ایز اے گاؤن سر سے لے کر پاؤں تک پہنا، لیکن انہیں ذرا شرم نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضروری تھا. بیماری سے بچنے کے لیے یہ احتیاطی تدبیر اختیار کرنا یہ ان کے اپنے فائدے میں تھا. تو ہم اپنے فائدے کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے کیوں شرمندگی محسوس کریں؟ کیوں 1.5 گز کا حجاب اپنے سر پر اوڑھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو نکو سمجھنے لگے، ہم اپنے آپ کو بیکورڈ سمجھنے لگے؟ سو انشاءاللہ تعالی میں اور آپ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں، اللہ کا بندہ ہونے پر فخر کرتے ہیں. اور تکبر تو ابدیت کی ضد ہے، الٹ ہے ابدیت کا. یہاں عبادت کے تذکرے کے بعد اللہ نے تکبر کا ذکر کیا کہ جو تکبر کرے گا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، بالا تر سمجھے گا، تو وہ یاد رکھے کہ وہ اللہ اسے عنقریب جمع کرنے والا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. اور وہ ایک دعا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فرماتے ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک. اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، یعنی میری ماں بھی تیری غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، اور میں بھی تیرا غلام. میری تو ساری پشتیں تیری غلام، میری تو پیشانی تیرے قبضے میں. گویا یہ عاجزی اور یہ بندگی اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہ بندگی کا طریقہ سیکھنا ہوگا. ہر غلامی کا، ہر نوکری کا کوئی ضابطہ ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم یہ ضابطہ قرآن سے سیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھیں گے، اور ہم نے پارٹ ٹائم غلامی نہیں کرنی. انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے فل ٹائم غلام ہیں، اور اس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ پارٹ ٹائم مسلم کبھی بھی فل ٹائم شیطان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. اب اگلی آیت دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ نیک عمل کرتے رہے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو وہ انہیں پورا پورا عطا کرے گا، أُجُورَهُمْ، ان کے اجر، ان کی اجرتیں، وَيَزِيدُهُمْ، اور انہیں زیادہ عطا کرے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے آر سکا، وَاسْتَكْبَرُوا، تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ انہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب. وَلَا يَجِدُونَ،
اور نہ وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولیجن کوئی دوست ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا تذکرہ کیا ہے کہ جو رب پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ بھی درست ہے، جن کا عمل بھی درست ہے، اور یہاں صالحات کا لفظ یعنی صالح آپ جانتے ہیں صلح سے ہے، اور صلح فساد کی ضد ہے، یعنی وہ اپنے عقیدے کو بھی درست کرتے ہیں، وہ اپنے اعمال کے بگاڑ کو بھی درست کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے بگڑے ہوئے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رویے کو سنوارتے ہیں۔ اور فساد کی مثال تو آپ یوں لے لیجئے نا، جیسے صبح کے وقت میں گھر آپ کا بکھرا ہوا، اب اگر اس بگاڑ کو آپ درست نہ کریں تو شام تک گھر کا حال کیا ہو۔ یہی حال ہماری زندگیوں کا تب ہوتا ہے جب ہم اپنے اعمال کے بگاڑ کو درست نہیں کرتے، اور گھر کے اس بگاڑ کو جب ہم درست کرتے ہیں تو وہ گھر کیسے خوبصورت اور کتنا پرسکون اور کتنا پیارا لگتا ہے۔ ایسے ہی میری اور آپ کی زندگیاں چمک جائیں گی جب ہم صالح اعمال اپنائیں گے، اور عمل صالح وہی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح کہا ہے، اور جس عمل کو آپ نے رد کر دیا یا ناپسند کیا وہ عمل مردود اور مکروہ ہے۔ اور ہم اگر پورے اجر چاہتے ہیں، رب کی جنت چاہتے ہیں، تو کریں کیا؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی رکھیں، یقین بھی رکھیں، اور نیک اعمال کی کوششیں بھی کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف پورے اجر دے گا، وہ یزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے زیادہ عطا کریں گے، یعنی ان کے اعمال سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ ہمیں اگر 60-70 سال کی زندگی مل بھی گئی، جس میں 15 سال تو بچپن کی نظر ہو گئے، اگلے 10 سال تو جوانی کے جوش میں گزر گئے، آخری 10-15 سال تو بیماری کی نظر ہو گئے، بیچ میں کوئی 15-20 سال اگر اللہ کی توفیق سے ملے اور اس میں ہم نے کوئی نیکیاں کی، اور وہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں، وہ روتی دھوتی نیکیاں، وہ بہت ساری کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ کی جانے والی نیکیاں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کے بدلے میں ہمیشہ کی اربوں خربوں سالوں تک وہ خوبصورت جنت کے مالک بنا دیے جائیں؟ ہرگز نہیں، یہ یقیناً سراسر اللہ کا فضل ہوگا۔ اور وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ سے بعض اسکالرز شفاعت کا حق بھی مراد لیتے ہیں، یعنی نہ صرف وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے بلکہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا، یعنی وہ بہت سارے اور لوگوں کے لیے بھی شفاعت کا باعث بنیں گے، اور اللہ جو بڑھا چڑھا کر اجر دیں گے، اس کی مثال تو احادیث میں آتی ہے، ترمذی کی روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی نفقہ دے تو اس کا اجر 700 گنا لکھا جائے گا، یعنی 1 روپیہ دیا تو 700 لکھے گئے، اور بدلہ اس 700 کے اعتبار سے دیا جائے گا۔ اسی طرح مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگام ڈلی اونٹنی لایا اور کہا کہ یہ جہاد کے لیے قبول فرما لیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی کے بدلے اللہ قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا جو سب کی سب لگام ڈلی ہوں گی۔ دی تو ایک تھی، اللہ نے 700 بدلے میں عطا کی، تو اس رب کا شکر ادا کریں، اس کے وعدوں پر یقین رکھیں، اور اپنے عقیدے کو بھی درست کریں اور اپنے اعمال کے بگاڑ کو بھی درست کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ اجر دینے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو کوئی آر سمجھے گا، جسے دین پر چلنے میں شرمندگی محسوس ہو، تو دراصل یہ کس بات کی غماز ہے کہ اس انسان کے اندر تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور اللہ نے بڑی سخت سزا کا تذکرہ کیا ہے۔ فَيُعَذِّبُهُمْ، تو انہیں عذاب دے گا، بات اتنی بھی کافی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا عذابًا علیما، دردناک عذاب جو ہمیشہ درد میں مبتلا رکھے گا، ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رکھے گا۔ تو تکبر بہت بری چیز ہے، تکبر ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور جس طرح کسی بیماری کی علامات ہوتی ہیں نا، اسی طرح تکبر کی بھی علامات ہیں۔ کیا علامت ہے؟ اگر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں، دوسروں کو حقیر سمجھیں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ مجھے پروٹوکول ملے، لوگ میری خدمت کریں، مجھے سلام کریں، یہ تکبر ہے۔ پھر جو نصیحت کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، جو اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تکبر کی پہچان ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو علم کے باوجود گناہ پر اڑے رہتے ہیں، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔
پھر بعض لوگوں کو علم کا تکبر ہوتا ہے کہ ہمیں سب پتا ہے، ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی لیکچر لینے کی ضرورت نہیں، کوئی درس سننے کی ہمیں حاجت نہیں. یہ علم کا تکبر ہے. اللہ ہمیں ہر طرح کے تکبر سے اپنی پناہ میں رکھے. اور سب سے برا تکبر اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا. اسی تکبر کی وجہ سے ابلیس بھی راندہ درگاہ ہوا، اور قیامت تک آنے والے انسان ان میں سے کوئی بھی تکبر کرے گا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، وہ اللہ کی رحمت نہیں پا سکے گا. اور جس طرح ہم اپنے نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، کسی نامحرم کو نہ دیکھیں، کسی برے منظر کو نہ دیکھیں، کسی بری ویڈیو پر نگاہ نہ ڈالیں، کسی ایسی تصویر پر نگاہ نہ ڈالیں، ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں اپنی اس نگاہ کی حفاظت کرنی ہے کہ جو نگاہ ہم پر پڑے تو ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھیں، اور وہ نگاہ جب کسی دوسرے پر پڑے تو اسے ہم حقیر سمجھیں. اللہ ہمیں عاجزی اور تواضع عطا کرے. طبرانی کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ ان کو دیتا ہے جنہیں دوست رکھتا ہے. اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی خاموشی، دوسری اللہ پر توکل، تیسری عاجزی، اور چوتھی دنیا سے بے رغبتی. تو عاجزی اللہ انہیں دیتا ہے جنہیں دوست رکھتا ہے، اور ایسی عاجزی اور تواضع انسان کی عزت میں اضافہ کرتی ہے. اور یہ عاجزی کیا ہے کہ میں جب کسی کو دیکھوں، گھر سے نکلوں، کسی سے ملوں، مجھے دنیا کا ہر فرد اپنے سے بہتر معلوم ہو اور اپنا آپ مجھے حقیر معلوم ہو. تو اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ کو پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کا نقشہ بتایا ہے کہ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہ اس دن اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ملے گا اور نہ ہی کوئی حمایتی. یہاں ولیجن بھی دوست کو کہتے ہیں، نصیرہ بھی حمایتی ہے، وہ بھی دوست ہی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. ولیہ وہ دوست ہے جو نفع پہنچائے، اور نصیرہ وہ حمایتی ہے جو مصیبت کو دور کرے، جو تکلیف کو آنے سے روکے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نفی کر دی کہ قیامت کے دن نہ تو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ کوئی دکھ کے عذاب سے بچانے والا ہی کوئی ہے. تو جب اس دن کام ہی رب نے آنا ہے، نفع بھی اسی نے پہنچانا ہے، نقصان سے بھی اسی نے بچانا ہے، تو کیوں نہ آج اس کے ساتھ بندگی کا رشتہ استوار کر لیں. اے اللہ، ہم تیرے بندے ہونے پر راضی اور خوش ہیں. پروردگار تو ہمیں اپنی بندگی میں قبول فرما لے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.